بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے سبق میں پانی کے اقسام کو ہم پڑھیں گے، یعنی پانی کے اقسام باعتبار حکم کے 5 ہیں. ایک جو خود پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ بھی نہ ہو. دوسری قسم جو پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور پہلی قسم کے موجودگی میں مکروہ ہے. پہلی قسم کے پانی ہوتے ہوئے اگر کوئی اسے استعمال کرے تو یہ مکروہ ہے. تیسرا قسم جو خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن حدث کو پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. حدث اور خبث آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں. ہاں، لیکن وہ خبث یعنی نجاست حقیقیہ کو پاک کر سکتا ہے. چوتھی قسم مائع مشکوک کا ہے کہ جس کے پاک ہونے اور جس سے پاکی حاصل کرنے اور نہ کرنے میں 2 قول ہے، جواز کا بھی، عدم جواز کا بھی. اس کی بحث آگے آ رہی ہے. اور 5ویں قسم مائع نجس، ناپاک پانی. تو یہ 5 اقسام ہیں. تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر تشریح اور ضروری چیزیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں. اقسام المیاہ و وصفها. ثم المیاہ علی 5 اقسام. 5 یہ زیر غلط ہے. نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق. یہاں بھی دھیان دیں، مطہر میم کے نیچے زیر غلط ہے. نمبر 2 وطاہر مطہر مکروہ وہو ما شرب منہ الہرۃ ونحوها وکان قلیلا. وطاہر غیر مطہر وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربہ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ. اب ہم نے عبارت پڑھ لیا. اب اتنی عبارت کا پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، تشریح کر لیتے ہیں. اگر اس سے وقت بچتا ہے تو پھر آگے کی عبارت پڑھیں گے. اقسام المیاہ و وصفها. دھیان دیں کہ جس پر میں کرسر لے کر جاؤں گا اس عبارت کا ترجمہ ہوتا رہے گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس کا ترجمہ ہو رہا ہے. پانی کے اقسام اور پانی کی صفتیں، پانی کے اوصاف. ہاں ضمیر کا مرجع میاں ہے. ثم المیاہ علی 5 اقسام. پھر پانی 5 قسموں پر تنوین کا ترجمہ ہے. نمبر 1 طاہر خود پاک ہو، مطہر پاک کرنے کی صلاحیت ہو، غیر مکروہ مکروہ نہ ہو، وہو الماء المطلق اور یہ پانی مطلق پانی ہے. نمبر 2 وطاہر مطہر مکروہ. خود بھی پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، مکروہ ہے. وہو ما شرب منہ الہرۃ ونحوها. اور یہ وہ پانی ہے جس سے بلی اور اس کے مانند جانور نے
پی لیا ہو، وَكَانَ قَلِيلًا درا حالانکہ وہ پانی تھوڑا ہو۔ نمبر 3 وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، پاک ہو پاک کرنے والا نہ ہو، وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، اور یہ وہ پانی ہے جس کا استعمال حدث دور کرنے کے لیے ہوا ہو، جسے حدث دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، او لقربت، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے، کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسے کہ وضو کرنا وضو ہونے کے باوجود، بنیتہ وضو کے نیت سے۔ ایک بار ہم محاوری ترجمہ سرسری تیزی سے دیکھتے ہیں۔ اقسام المیاہ و وصفها، پانی کے اقسام اور اس کی صفتیں۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پانی کے 7 قسموں کو جان لینے کے بعد، مطلق پانی کے 7 قسموں کو جان لینے کے بعد، اقسام کے احکام کے اعتبار سے پاک اور نہ کرنے کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، خود بھی پاک ہو، پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو، وہو الماء المطلق، اور یہ مطلق پانی ہے۔ وطاہر مطہر مکروہ، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ لیکن مکروہ ہے۔ وہو ما شرب منہ الہرۃ ونحوها، اور یہ وہ پانی ہے جس پانی سے بلی اور اس کے مانند جانوروں نے پی لیا ہو، وکان قلیلا، اور یہ پانی تھوڑا ہو۔ وطاہر غیر مطہر، اور وہ پانی جو خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہو مستعمل لرفع حدث، اور یہ وہ پانی ہے جس کا استعمال حدث دور کرنے کے لیے کیا گیا ہو، یا جس سے حدث دور کیا گیا ہو، او لقربۃ، یا ثواب کے حصول میں اسے استعمال کیا گیا ہو، کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسے کہ وضو کی نیت سے وضو کرنا وضو ہونے کے باوجود۔ اقسام المیاہ و وصفها، اب مائع مطلق کی 7 قسمیں پہلے بیان کی گئیں، جو آپ نے آسمان کا پانی، نہر کا پانی، سمندر کا پانی اور کنویں کا پانی، اولے اور برف کا پگھلا ہوا پانی، چشمے کا پانی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب اس بیان کے بعد اب یہاں پر احکام کے اعتبار سے کہ پانی پاک اور نہ پاک ہونے اور پاک کرنے کے اعتبار سے پانی کے احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پاک ہونے اور پاک کرنے کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، سب سے پہلے طاہر، یعنی بذات خود وہ پاک ہے، ظاہر سی بات ہے جو خود پاک ہوگا، جو طاہر جو خود پاک ہوگا وہی دوسرے کو پاک کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے پانی کا خود پاک ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد مطہر، پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، غیر مکروہ، اور کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو مطہر کے قید سے تیسرا قسم کیا ہو گیا، نکل گیا، اور غیر مکروہ کی قید سے دوسری قسم پانی کی نکل گئی، اور طاہر کی قید سے نجس چوتھی قسم کیا ہو گیا، نکل گیا، اور اسی طریقے سے مطہر میں مشکوک بھی کیا ہو گیا، نکل گیا۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور یہ کون سا پانی ہے؟ تو بتا رہے ہیں یہ مطلق پانی ہے، یعنی وہ پانی جو اپنی اصل پر باقی ہے، اس میں کوئی چیز ابھی اس کے ساتھ کوئی چیز ملی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، جس کے ساتھ کوئی بھی چیز ملی نہیں ہے، نہ اس کو ابھی استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی چیز کے ساتھ اس کی ملاوٹ ہوئی ہے، جو اپنے اصل پر باقی ہے، تو مطلق پانی۔ اور ایک اصول ہے، یاد رکھیے، الاصل فی الماء الطہارۃ، پانی میں اصل پاکی ہے، یہ اصول آپ یاد کر لیں۔ الاصل فی الماء الطہارۃ،
کہ پانی میں اصل جو ہے وہ پاکی ہے. میں لکھ کر کے اس اصول کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں. کیا مطلب کہ پانی کے اندر جب تک کوئی چیز کسی چیز کے ملنے کا شبہ نہ ہو، کسی دلیل سے معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز ملی ہے یا اس پانی میں کوئی ناپاکی ملی ہے، تب تک اس پانی کو پاک ہی مانا جائے گا، چاہے کچھ بھی شبہ ہو. الاصل فی الماء طہارۃ، کہ پانی کے اندر اصل کیا ہے؟ اس کا پاک ہونا ہے. تو جب تک کسی دلیل سے پانی کا ناپاک ہونا یا مشکوک ہونا یا مستعمل ہونا معلوم نہ ہو، تب تک پانی پاک ہی مانا جائے گا. اب دوسری قسم کیا ہے؟ وطاہر مطہر مکروہ، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، مکروہ لیکن مکروہ ہے. اور یہاں پر کراہت سے کراہت تنزیہی مراد ہے. آپ کو احکام بتا دیے گئے مقدمات میں، فرض کا حکم، سب چیز کا حکم، تو اس میں مکروہ کا جو حکم آیا تھا تو مکروہ کی 2 قسمیں تھیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. تحریمی جو حرام کے قریب قریب ہے، اور تنزیہی جو حرام سے دور ہے اور حلال کے قریب ہے. تو مکروہ تنزیہی ہے. لیکن یہ مکروہ تنزیہی بھی کب ہے؟ جب پہلی قسم کا پانی موجود ہے. پہلے قسم کے پانی کے موجود ہونے، یعنی اصل مائع مطلق کے موجود ہونے کے باوجود اگر کوئی ایسے پانی کا استعمال کرے جس سے بلی کا جو جوٹا ہو یا اس جیسے جانور کا جو جوٹا ہو، تو پھر اس حالت میں مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر پہلے قسم کا پانی موجود نہیں ہے، پہلے قسم کا پانی موجود نہیں ہے اور پھر کوئی اس کا استعمال کرے دوسرے قسم کا، تو پھر اس حالت میں وہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے. تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ پہلے پانی کے موجودگی میں دوسرے حکم کے پانی اور دوسرے قسم کے پانی کو کوئی استعمال کرے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور پہلے قسم کا پانی ہے ہی نہیں تو پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہے. اور یہ کون سا پانی ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دی، وَهُوَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا. یہ کون سا پانی ہے؟ جس سے بلی نے اور اس جیسے جانور نے پی لیا ہو، وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ تھوڑا ہو. اب اس جیسے جانور سے مراد یہاں پر تشبیہ جو ہے یہ تشبیہ صوری نہیں ہے بلکہ تشبیہ حکمی ہے. یعنی صورت میں جو بلی کے جیسا یا سائز میں جو بلی کے جیسے دکھنے والا جانور ہو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ حکم میں، شریعت کے حکم میں جو بلی جیسا جانور ہو یعنی بلی کے حکم میں ہو وہ مراد ہے. تو اس کو سمجھ لیں. اور الہرۃ سے مراد یہاں پر جو ہے وہ گھریلو بلی ہے، جنگلی بلی نہیں ہے، کیونکہ جنگلی بلی یہ شکار کی عادی ہوتی ہے اور وہ یا تو شکار کیے ہوئے جانور کو کھاتی ہے، شکار کر کے کھاتی ہے، یا پھر شکار کیے ہوئے جانور کو کھاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ دونوں صورت میں منہ میں خون لگے گا تو وہ ناپاک خون ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ جہاں کہیں بھی پانی میں منہ ڈالے گی اور وہ پانی تھوڑا ہوگا تو وہ ناپاک ہو جائے گا. تو یہاں پر الہرۃ گھریلو بلی ایک مراد ہے. تو گھریلو بلی زیادہ کیا ہے شکار وغیرہ نہیں کرتی اور اس سے بچنا بھی چونکہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے، اس وجہ سے شریعت نے گنجائش دی ہے. وَنَحْوُهَا، اب نحوها میں کیا کیا چیز آ جائیں گی؟ ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سباع الطیور لکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری یعنی شکاری پرندے جو ہیں، شکاری پرندے سب اس کے اندر آ جائیں گے، جیسے کہ کوا ہو گیا، چیل ہے، اسی طریقے سے باز ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں مردار کھاتے ہیں اور ان سے پانی کا بچانا مشکل ہے. پانی بالٹی میں رکھا ہوا ہے، کوا آئے گا پی کر چلا جائے گا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان سے پانی کا بچانا کیا ہے مشکل ہے. اور یہ لوگ عموماً کیا ہے کوئی بھی جانور کہیں مر جاتا ہے تو کوا اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پر پارٹی منانے پہنچ جاتا ہے. تو یہ سب
جو شکاری یعنی شکاری پرندے ہیں جو کہ مردار کھاتے ہیں یا شکار کرتے ہیں وہ مراد ہے. اسی طریقے سے یہاں پر کھلی پھرنے والی مرغی بھی مراد ہے. یہاں پر کھلی پھرنے والی جو مرغی ہوتی ہے جو کہ کوڑا کرکٹ پر پھرتی ہے اور گندگی کھاتی ہے، تو ایسی مرغی جو باہر پھرتی رہتی ہے گندگی کھاتی ہے، تو ایسی مرغی کا جھوٹا پانی بھی اسی حکم میں آئے گا. وَكَانَ قَلِيلًا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی تھوڑا ہو. قلیل کی قید لگا کر بتا دیا اگر پانی زیادہ ہے، مائع کثیر ہے، جیسے کہ تالاب ہے وغیرہ کا پانی ہے، تو اس میں کیا ہے بلی تو کیا شیر بھی اگر اس سے پی لے تو اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اسی لیے وَكَانَ قَلِيلًا کہا. پانی کی بحث آگے آئے گی کہ کتنا پانی قلیل ہوتا ہے کتنا کثیر ہوتا ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 10 درجہ سے کم ہو، یعنی دیکھنے والا اس کو کم جانے. قلیلاً بالٹی وغیرہ میں رکھے ہو، کسی برتن میں رکھا ہو، یہ اتنا سمجھ لیجئے. تیسری قسم ہے وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، پاک بھی ہے اور پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں غیر مطہرین سے مراد وہ پانی ہے جس سے حدث دور نہیں کر سکتے، یعنی یہ حدث سے پاکی حاصل کرنے میں معاون نہیں ہے، حدث کو دور نہیں کر سکتا، یعنی طہارت حکمی اس سے حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں یہ پاک ہے تو طہارت حقیقی یعنی نجاست حقیقی کو یہ کیا کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے. ہر پاک چیز سے نجاست حقیقی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی وضو کرنا اور غسل کرنا حدث اصغر اور حدث اکبر کو دور کرنا اور پاکی حاصل کرنا اس پانی سے ممکن نہیں ہے. اور یہ کون پانی ہے بتایا، وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ كَالْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ بِنِيَّتِهِ. اور یہ وہ پانی ہے جس کا استعمال لرفع حدث، حدث کو دور کرنے کے لیے کیا گیا ہو. حدث کو دور کرنے کے لیے یعنی یہ پانی یہ مزیل خبث تو ہے، یعنی نجاست حقیقیہ کو دور کر سکتے ہیں لیکن یہ مزیل حدث نہیں. یعنی ایسا پانی جس سے ایک بار وضو کر لیا گیا ہو، مطلب آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ پانی کسی برتن میں آپ جمع کر لیں تو یہ پانی کیا ہوگا، طاہر تو رہے گا لیکن مطہر نہیں رہے گا. یعنی دوبارہ آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے. آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس پانی کو آپ نے کیا کر لیا، جمع کر لیا، تو پاک تو ہے لیکن آپ دوبارہ اس سے غسل اور وضو نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے طاہر غیر مطہر کا کہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے وضو یا غسل کر لیا تو اب دوبارہ اس سے وضو اور غسل آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اس بات کا دھیان رہے کہ جس وقت آپ وضو کر رہے ہوں بدن پر کوئی ناپاکی بھی نہ لگی ہو، بدن پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہونی چاہیے. اگر بدن پر ناپاکی لگی ہے غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت اور اس پر سے پانی گزرا ہے تو پھر یہ مائع نجس کے فہرست میں چلا جائے گا، یہ طاہر نہیں رہے گا. اب یہاں پر ایک بات کو سمجھیے، او لقربتن، یا تو حدث کو دور کیا گیا ہو یا ثواب کے حصول کی نیت سے اس کا استعمال کیا گیا ہو. یعنی ایک انسان ایسا ہے جس کو حدث اصغر بھی لاحق نہیں ہے اور حدث اکبر بھی نہیں، یعنی نہ اس کو وضو کی ضرورت ہے اور نہ اس کو غسل کی ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور اس کے بعد ہم کام میں مشغول تھے، تلاوت وغیرہ یا کوئی بھی کام کر رہے تھے اور ہمارا وضو نہیں ٹوٹا اور عصر کی اذان ہو گئی، تو ہمارا وضو ہے لیکن ہم نماز کے وقت میں تازہ وضو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم وضو کر رہے ہیں، وضو ہوتے ہوئے وضو کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرنا یہ کیا ہے، نیا وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے وضو کر رہے ہیں، تو یہ بھی پانی کیا ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا. تو کسی ثواب کے یا وضو ہے لیکن دوبارہ ہم نماز پڑھنا ہے تو ہر نماز کے لیے ایک نماز ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر دوبارہ کوئی سنت نماز پڑھنا ہے یا تلاوت کلام پاک کو چھونا ہے، کوئی ایسی عبادت
جو وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، ویسی کوئی عبادت کیا ہے کیا جائے وضو کرنے کے بعد اور اس کے لیے وضو کیا جائے تو یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے. اسی کو یہاں پہ بتایا کل وضوئی علی الوضوئی بنیتہ، جیسے کہ وضو کرنا وضو ہونے کے باوجود بنیتہ وضو کی نیت سے. وضو ہے پھر بھی وضو کر رہا ہے، وضو کی نیت سے کر رہا ہے، یعنی وضو کی نیت سے جب وضو کرے گا، یہ قید کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو قید ہے بنیتہ، اس کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی بلا نیت اگر کوئی وضو کرے گا تو ہمارے نزدیک اس کا وضو تو درست ہو جائے گا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے یہاں پر قید لگایا گیا ہے بنیتہ کا، یعنی وہ دوبارہ وضو کی نیت سے کرے تو پھر اس کو ثواب ملے گا، اور جب ثواب مل جائے گا تو پھر یہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا. یعنی یا تو حدث کے لیے اس کو استعمال کر لیا ہو یا ثواب حاصل کرنے کے لیے. یعنی سمجھیے کہ وہ مائع مستعمل کب ہوگا؟ یا تو اس سے حدث دور کر لیا گیا ہو یا ثواب حاصل کر لیا گیا ہو. ایسے ہی کسی نے کیا کیا، ہاتھ دھو لیا مان لیا، تو وہ پانی اگر جمع کر لیا جائے جس سے نہ وضو مراد ہو اور نہ کوئی چیز مراد ہو تو پھر وہ پانی مطہر بھی باقی رہے گا. جیسے کہ مان لیا کوئی ایسی چیز ہے جس پر کوئی گندگی بھی نہیں لگی، بس دھول وغیرہ لگ گیا یا آپ کے بدن پر کہیں پہ ہلکی سی مٹی لگ گئی ہے اور کوئی ناپاکی نہیں ہے، اور آپ وضو کی نیت سے بھی اپنے ہاتھ کو نہیں دھو رہے، بس اس مٹی کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دھو رہے ہیں، اور اس پانی کو آپ جمع کر لے رہے ہیں. تو یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، یعنی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب تک پانی سے کوئی حدث کو یعنی وضو نہ کیا گیا ہو یا غسل نہ کیا گیا ہو یا اس کو کسی ثواب کی نیت سے استعمال نہ کیا گیا ہو تو وہ پانی کیا ہوگا؟ غیر مطہر نہیں ہوگا. تو ہم نے ہاتھ منہ ایسے ہی فریش ہونے کے لیے، زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور ہم نے کیا کر لیا؟ منہ پر پانی ڈالا اور کوئی نیت نہیں ہے، یا فریش ہونے کے لیے گرمی لگ رہی تھی، نہ کوئی سنت کی نیت ہے نہ کوئی عبادت کی نیت ہے، اور بدن بھی اچھی طریقے سے پاک ہے، اور پانی ڈال لیا اور اس پانی کو جمع کر لیا، تو یہ پانی کیا ہے؟ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. ہم دوبارہ اس سے حدث وضو اور غسل کر سکتے ہیں. کسی نے اپنی گاڑی وغیرہ دھوئی، اس پہ مطلب معمولی سا کوئی دھول وغیرہ تھی اور کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں تھی، اور وہ پانی کو کیا کر لیا؟ جمع کر لیا، تو یہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے. اب پانی کب مستعمل ہوگا تو اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ کل آ جائے گا الماء المستعمل کے تحت، اور اسی طریقے سے کون سے پانی سے کس سے وضو جائز ہے، کس سے وضو جائز نہیں ہے، آئندہ کل بیان کیا جائے گا. آپ لوگ انشاءاللہ یہ پانی کے 5 اقسام کو یاد کر کے آئیں، اور ان سب چیزوں کو، یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی عبارت کو زبانی یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے، اور جہاں پر جو نوٹ بتایا گیا اس کو خصوصی کیا کر لیں؟ یاد کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.